ذرا تصور کریں، ایک اندھیرا تھیٹر اور اسپیکر سے ایک ایسی عربی دھن آہستہ آہستہ ابھر رہی ہے جو سیدھا آپ کے دل میں اترتی ہے، اور پھر کیمرہ ایک محفل میں داخل ہوتا ہے اور اسکرین پر رحمان ڈکیت کی انٹری ہوتی ہے۔ میں نے خود تھیٹر میں دیکھا، اس ایک لمحے پر جو شور مچا، جو سیٹیاں اور تالیاں بجی، ایسا لگا جیسے فلم کا کلائمیکس آ گیا ہو۔ لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور اسکرین پر صرف ایک ہی شخص چھایا ہوا تھا، اکشے کھنہ۔ جی، اور یہی وہ لمحہ ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ فلم دھرندھر کا یہ ایک سین، رحمان ڈکیت کی انٹری، جو اب صرف ایک سین نہیں رہا، یہ ایک ایونٹ بن گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی گونج تھیٹر سے نکل کر سوشل میڈیا پر اس قدر پھیل گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فلم اینیمل کے مشہور زمانہ جمال جمالو سین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی کھوجنا ہے کہ آخر اس سین میں ایسا کیا جادو ہے؟ یہ صرف ایک ولن کا ڈانس ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے؟ کیا یہ واقعی جمال جمالو سے بہتر ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک ویلن کی انٹری نہیں، بلکہ یہ کردار کی طاقت، سنیما کی تکنیک اور یوں سمجھیں ثقافتی وقت کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اس پر بات کرنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ یہ سب عناصر کیسے ایک ساتھ آئے اور انہوں نے ایک ایسا لمحہ تخلیق کیا جو شاید نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ تو چلیں اس کردار کو سمجھتے ہیں، کیونکہ انٹری کو سمجھنے سے پہلے رحمان ڈکیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ دھرندھر میں وہ کوئی شور مچانے والا یا چیخنے چلانے والا ولن نہیں ہے، وہ ایک خاموش شکاری ہے، ایک ایسا کردار جو بغیر چیخے، بغیر اوور ایکٹنگ کے صرف اپنی آنکھوں سے خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ خاموش شکاری والی بات بہت اہم ہے۔ اکثر فلموں میں ولن کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز میں ڈائیلاگ، کہے لگانا اور اپنی طاقت کا کھلم کھلا مظاہرہ کرنا، لیکن یہاں فلم ساز نے ایک بالکل مختلف راستہ اپنایا ہے۔ رحمان ڈکیت کی طاقت اس کی خاموشی میں ہے۔ اس کی خاموشی دراصل اس کے آنے والے طوفان سے پہلے کا سکوت ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر دیکھنے والے پر زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سچ کہوں تو اکشے کھنہ نے اس کردار کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ کوئی غیر ضروری ڈائیلاگ نہیں، کوئی دکھاوے کا انداز نہیں، صرف خالص بے رحم غلبہ ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے مارشل آرٹس میں کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک وہ ہوتا ہے جو سب سے کم حرکت کرتا ہے، اس کی موجودگی ہی کافی ہے۔ جی بالکل، اور جب ایک کردار اتنا کم بول کر اتنا زیادہ اثر ڈالتا ہے تو اس کی جسمانی موجودگی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ فلم ساز نے بڑی چالاکی سے اس کی انٹری کے لیے ایک ایسا سٹیج تیار کیا جہاں اس کی خاموشی ہی سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ سین آتا ہے جس کے لیے ہم سب یہاں ہیں۔ فلم کا منظر بلوچستان کے ایک علاقے میں منتقل ہوتا ہے۔ وہاں مقامی لوگ جمع ہیں، ماحول میں گرم روشنیاں ہیں، ہر طرف ایک ریت جیسا رنگ پھیلا ہوا ہے۔ کیمرہ پہلے آپ کو ماحول دکھاتا ہے اور پھر پس منظر میں وہ عربی بلوچی فیوژن موسیقی شروع ہوتی ہے۔ وہ دھن بذات خود ایک کردار ہے۔ اس میوزک پر تھوڑی بات کرنا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک عربی دھن نہیں ہے، اس میں بلوچی سازوں کا، شاید دمبورک کا ایک ہلکا سا ٹچ ہے جو اسے ایک مخصوص علاقائی شناخت دیتا ہے، لیکن اس کی بیٹ اور لے بین الاقوامی ہے۔ یہ فیوژن ہی اسے اتنا منفرد بناتا ہے۔ یہ آپ کو ایک ہی وقت میں زمین سے جڑا ہوا اور پراسرار محسوس کراتی ہے۔ بالکل، تو موسیقی شروع ہوتی ہے، لوگ رقص کر رہے ہوتے ہیں اور کیمرہ آہستہ آہستہ جیسے خود کسی چیز کی تلاش میں ہو اس ہجوم سے گزرتا ہے، اور پھر بھیڑ کے بیچ سے ایک شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ سفید کرتا، گلے میں اسکارف اور ایسی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی تیزی اور ٹھہراؤ ایک ساتھ ہے۔ ہاں، تیزی اور ٹھہراؤ ایک ساتھ ہے۔ اس سین کی کوریوگرافی بھی کمال کی ہے۔ کیمرہ کسی کو تلاش نہیں کر رہا، بلکہ وہ قدرتی طور پر اس کردار کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے۔ وہ باڈی لینگویج جو یہ کہتی ہے، یہ محفل میری ہے۔ رحمان ڈکیت رقص کرنے والوں کے بیچ چل رہا ہے، وہی موسیقی، وہی ردھم، لیکن وہ رقص نہیں کر رہا، وہ اس محفل پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اس کی چال میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور جس لمحے وہ موسیقی کی تھاپ پر ایک قدم رکھتا ہے، صرف ایک قدم، پورا تھیٹر گونج اٹھتا ہے۔ سچ بتاؤں تو رپورٹس یہی ہیں کہ لوگ لفظی طور پر اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سنیما جادو بن جاتا ہے۔ وہ رقص نہیں، وہ ایک اعلان ہے، طاقت کا، کنٹرول کا
اور اس بات کا کہ اس علاقے کا بادشاہ آ چکا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈانس نہیں بلکہ طاقت کا اظہار ہے۔ اکشے کھنہ کوئی تربیت یافتہ ڈانسر کی طرح پیچیدہ حرکتیں نہیں کر رہا، وہ کم سے کم حرکات سے زیادہ اثر پیدا کر رہا ہے۔ ایک بھوے کا اشارہ، کندھے کی ایک چنبش، ایک دھیما سا موڑ، اور دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہیرو نہیں، یہ باس ہے۔ اس میں کوئی مکالمہ نہیں، صرف خالص ویژول سٹوری ٹیلنگ ہے۔ اس سین کی خاموش طاقت کو دیکھ کر مجھے بے اختیار ایک اور ویلن کی انٹری یاد آ گئی جو اس کے بالکل برعکس تھی۔ میرا اشارہ ظاہر ہے فلم اینیمل میں بابی دیول کے جمالو سین کی طرف ہے۔ وہ سین بھی اپنے آپ میں ایک آئیکن بن چکا تھا، ایک گونگا ویلن، ایک طاقتور بیک گراؤنڈ گانا اور سفاکیت بھرا انداز۔ لیکن رحمان ڈکیت کا سین اس سے مختلف کیسے ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور فرق بہت واضح اور گہرا ہے۔ بابی دیول کا سین بنیادی طور پر جارحیت پر مبنی تھا۔ اس کا مقصد خوف اور خطرہ پھیلانا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کے بیچ ناچ کر انہیں للکار رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک وحشت تھی، ایک چیلنج تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں یہاں تباہی مچانے آیا ہوں۔ جبکہ رحمان ڈکیت کہہ رہا ہے، یہاں کی ہر چیز پہلے سے ہی میری ہے۔ بالکل، اکشے کھنہ کا سین کنٹرول اور غلبے پر مبنی ہے۔ اس نے خوف نہیں پھیلایا بلکہ پوری محفل کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ کسی کو چیلنج نہیں کر رہا، وہ بس یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ پہلے سے ہی اس کا ہے۔ اس کی انٹری میں کوئی بے چینی نہیں، کوئی غیر متوقع پن نہیں کہ اب کچھ برا ہونے والا ہے، بلکہ ایک ٹھہراؤ ہے، ایک اعتماد ہے کہ جو ہونا ہے وہ اسی کی مرضی سے ہوگا۔ یعنی اینیمل میں انٹری خطرے کی گھنٹی تھی، جبکہ دھرندر میں انٹری بادشاہ کی آمد کا اعلان ہے۔ صرف اعلان نہیں بلکہ ایک طرح سے تاج پوشی ہے۔ خطرے کی گھنٹی تو تب بجتی ہے جب خطرہ آنے والا ہو، یہاں تو وہ پہلے سے ہی مالک ہے۔ اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمالو بھی اس کے آگے دھیما لگتا ہے۔ ایک کردار افراتفری پھیلاتا ہے، دوسرا کردار افراتفری کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے جو اس سین کو ایک الگ اور شاید زیادہ پختہ سطح پر لے جاتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ سین آج کے دور میں اتنا زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ شاید لوگ بلند آواز اور کھلی جارحیت سے تھک چکے ہیں، اور اب انہیں خاموش، پر اعتماد طاقت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ آپ نے ایک بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی بے ہنگم اور شور سے بھری دنیا میں ناظرین ایک ایسے کردار کی طرف زیادہ متوجہ ہوں جو شور مچائے بغیر اپنا اثر قائم کرے۔ یہ ایک طرح کی بالغ طاقت کی عکاسی ہے، نہ کہ نوجوانوں والی باغیانہ توانائی کی۔ اور اس کردار کی کامیابی کا سہرا اکشے کھنہ کو نہ دینا ناانصافی ہوگی۔ یہ اداکار خاموشی سے اپنی دوسری اننگز کا بادشاہ بن چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ دل چاہتا ہے کہ سدھارتھ یا تال کے مانو مہتا جیسے نرم اور رومانوی کرداروں کے لیے جانے جاتے تھے، اور وہ کردار بھی انہوں نے کمال کے نبھائے تھے۔ لیکن اب جو تبدیلی آئی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ درشم، اتفاق اور اب دھرندھر جیسی فلموں کے ساتھ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی اداکاری کی رینج کتنی وسیع ہے۔ وہ گہرے، منفی اور پیچیدہ کرداروں میں خود کو منوا رہی ہیں۔ رحمان ڈکیت کا کردار اسی ارتقاء کا عروج ہے۔ اس نے یہ دکھایا ہے کہ ایک اداکار اپنی عمر اور تجربے کے ساتھ کس طرح اپنے فن کو مزید نکھار سکتا ہے۔ یہ کردار ایک ایسے اداکار کی نشانی ہے جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر چیلنجز قبول کر رہا ہے۔ بالکل، اس کردار کے بعد کوئی بھی ہدایت کار اگر ایک ایسے ویلن کی تلاش میں ہوگا جس میں صرف خوف نہیں بلکہ ایک ناقابل فراموش اورا بھی ہو، تو اکشے کھنہ کا نام ان کے ذہن میں ضرور آئے گا۔ یہ کردار ان کے کیریئر کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے جو انہیں ایک لیجنڈری اداکار کے طور پر قائم کرے گا۔ تو آخر یہ سب مل کر کیا بناتا ہے؟ اگر ہم اس سین کے وائرل ہونے کی وجوہات کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گی؟ میرے خیال میں موسیقی تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ہاں، وہ دھن تو جیسے کانوں میں بس جاتی ہے۔ اس کی بیٹ ایسی ہے جو بار بار سننے پر مجبور کرتی ہے، اور سوشل میڈیا کی مختصر ویڈیوز یعنی ریلز اور شارٹس کے لیے بہترین ہے۔ یہ اس کی پہلی اور سب سے واضح وجہ ہے۔ لیکن صرف میوزک اسے اتنا بڑا نہیں بنا سکتی تھی۔ دوسری وجہ یقیناً کردار کی وہ خاموش طاقت ہی ہوگی جس پر ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں۔
بالکل دوسری وجہ کردار کی طاقت ہے۔ یہ صرف ایک انٹری نہیں بلکہ یہ کردار کے تعارف کا ایک مکمل سبق ہے کہ کس طرح بغیر ایک لفظ کہے ایک کردار کو اسکرین کا بادشاہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے وقت کا انتخاب۔ وقت کا انتخاب، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، فلم بین اینیمل کی وجہ سے اس طرح کے ایک طاقتور ویلن انٹری سین کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے۔ ان کے ذہن میں ایک معیار قائم تھا اور دھرندر نے انہیں اسی طرز کا ایک بہتر اور زیادہ نفیس ورژن پیش کر دیا۔ یہ ایک پرفیکٹ سٹارم بن گیا جہاں صحیح وقت پر صحیح چیز سامنے آئی۔ اگر یہ سین اینیمل سے پہلے آتا تو شاید اس کا اثر اتنا بڑا نہ ہوتا، لیکن اینیمل نے زمین تیار کی اور دھرندر نے اس پر فصل کاشت کر لی۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے، اور عوام کا رد عمل اس بات کا ثبوت ہے۔ تھیٹر کے رپورٹس کے مطابق اس سین پر لوگوں کا رد عمل غیر معمولی تھا۔ پہلے قدم پر سیٹیاں، دوسری بیٹ پر تالیاں، اور آخری پوز پر لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی لمحہ ہے جسے لوگ پیسے وصول سین کہتے ہیں، اور اب سب کی ایک ہی مانگ ہے کہ اس کا پورا ویڈیو گانا ریلیز کیا جائے۔ اور اگر یہ گانا باقاعدہ طور پر یوٹیوب پر آ گیا تو اس کے کروڑوں ویوز یقینی ہے۔ یہ صرف فلم کا ایک سین نہیں رہے گا بلکہ ایک ثقافتی رجحان بن جائے گا۔ لوگ اسے پارٹیوں میں، شادیوں میں اور اپنی سوشل میڈیا ویڈیوز میں استعمال کریں گے۔ اس کی عمر فلم کی تھیٹر ریلیز سے کہیں زیادہ لمبی ہوگی۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھرندھر مجموعی طور پر ایک بڑی تفریح فلم ہے، لیکن اگر کوئی ایک چیز اسے تاریخ میں یادگار بنائے گی تو وہ رحمان ڈکیت کا کردار اور خاص طور پر اس کی یہ انٹری ہے۔ یہ صرف ایک ویلن کا ڈانس نہیں بلکہ یہ سنیما کی تاریخ کا ایک یادگار لمحہ بن گیا ہے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گی کہ یہ سین اس بات کی بھی مثال ہے کہ اچھا سنیما کیسا ہوتا ہے۔ یہ صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ ایک احساس، ایک تجربہ تخلیق کرنا ہے۔ رحمان ڈکیت کی انٹری ایک ایسا ہی تجربہ ہے۔ ایک طرح سے اینیمل نے آگ لگائی تھی، دھرندھر نے اس آگ کو عربی بیٹ پر نچا دیا۔ کیا خوب کہا! اور یہ واقعہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے۔ کیا آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کسی سنیما کے لمحے کی کامیابی کا اصل پیمانہ باکس آفس نہیں بلکہ یہ ہے کہ اسے لاکھوں چھوٹی اسکرینوں پر کتنی بار دہرایا، ریمکس کیا اور نئے معنی پہنائے جاتے ہیں؟ رحمان ڈکیت کی یہ انٹری اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک طاقتور لمحہ تھیٹر کی دیواروں کو توڑ کر ڈیجیٹل دنیا میں اپنی ایک الگ لافانی زندگی شروع کر سکتا ہے۔